پروردگار دو عالم افراط و تفرید کمی بیشی تو محفوظ رہندے ہیں، کلمات حق عرض کرن دی توفیق بخشے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا دی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسا رزق دی جنگ بہرحال لڑنی ہے۔ جس مخلوق نو اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا فرمایا، اس نے اپنی بڑھوتری واسطے، اپنی بقا واسطے رزق دی جنگ لڑنی ہے۔ باقی تمام معاملات اس تو بعد شروع ہوندے نے۔ میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں کہ حضرت انسان نے رزق تا کمانا، لیکن مسلمان دا امتیاز اے ہے کہ اس نے جو بھی کرنا شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے کرنا۔ ابتدان میں عرض کراں کہ کچھ اعمال ایسے نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے تابع کیتے نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ کچھ اعمال ایسے نے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے تابع نہیں فرمائے۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو اعمال ساڑھے تابع ہیں انہاں دے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو اعمال اللہ نے ساڑھے تابع نہیں کیتے وہ ہمیشہ پورے ہوندے نے۔ مثال دے طور تے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن غسل کراون، کفن دواون اور دفناون دے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اعمال ساڑھے تابع نہیں ہیں، وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے۔ جس بندے نے ساری زندگی پاکیزگی و طہارت اختیار نہیں کیتی، جدوں کفس انسری چ روح پرواز کروندی، اس ویلے اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم ہے کہ اس نو غسل دواؤ، بھلے وہ شرابی ہے، گناہ گار ہے، سیاکار ہے، جو بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کریمانہ فرمایا۔ شاید اس دے اپنے بس سے چوندہ تو ایسا نہ کردا، لیکن وہ چونکہ رب نے اپنے بس سے رکھیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے مطہر فرما چھوڑے، پاک فرما چھوڑے۔ پھر جس نے ساری زندگی اچھا لباس نہیں پایا، جیسے تیسے کر کے اس نے اچھے لباس دے اندر، یعنی کفن دا لباس اچھا لباس ہے نا، سفید پوش کون ہوندا جس نے اچھا لباس پایا ہوگا، وہ لباس اس نے پہنایا جاندہ۔ پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ میری نسل فلاں، میری ذات فلاں، میرا سٹیٹس فلاں وغیرہ وغیرہ، اس سب تے اساں ایک ایک بک یا ترائے بک مٹی دی پا کے آ جاندے ہیں۔ جدوں اساں مٹی دے بک پانے نے تے مولانا صاحب تشریف فرمان اختر بھائی، ریاض الصالحین شریف دی روایت ہے، سرکار نے فرمایا دراصل تساں مردے تے مٹی نہیں پاندے، او دے حسب نسب تے مٹی پاندے۔ ہن ملکائی، چودراہٹ، فلاں فلاں سب ختم۔ ہن جدوں قبر دے اندر جائے گا نے نہیں پوچھا جائے گا ہاں بس تیری ذات کے، تیری قوم کے، کتنا چھوڑ کے آیا، کی کما کے آیا، نہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس ہستی دے بارے کی آندر ہیں دنیا دے اندر۔ تو اس وقت ذات پات حسب نسب تے اساں اپنی ہتھی مٹی پا کے آنے ہیں۔ حدیث مبارکہ اور بخاری شریف دے اندر علماء تشریف فرمان اس تے پورا باب قائم ہے کہ اس دی علت کیا ہے، ہر بندے نو کیوں شامل ہونا ہے۔ ایک دو بندے مٹی سارے کٹھے پا دین کافی ہے، ہر بندہ کیوں شامل ہوئے؟ فرمایا ہر بندہ اس واسطے شامل ہوئے کہ جتنا بھی دے اندر خدا نخواستہ کو ایسا ایک زوم ہے کہ میں کون ہاں، ہتھی انسان دے ہوتے مٹی پان تے خود بھی عبرت پکڑن کے آج اس تے مٹی پہن دی پئی ہے، کل ساڑھے تے بھی مٹی پہنا لی، کل معاملات ساڑھے نال بھی بننا لے۔ تو ابتدائی توجہ میں اس گل المبذول کرنا چاہنا کہ جو اعمال ساڑھے تابع اللہ نے رکھے، تمام اعمال چاہے او فرض، مستحب، واجب، سنت جو بھی ہے، اس دے اندر تے کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جو عمل رب نے اپنے تابع رکھیا اس دے اندر آج تک کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ساڑھے قبرستانہ دے اندر کوئی بے غسلہ نہیں دفنایا گیا، ساڑھے جناب قبرستانہ دے اندر کوئی بے کفنہ نہیں دفنایا گیا، زمین دی نظر۔ پھر اس سے باب دے اندر ایک اگلی گل ہے جڑی عرض کرنا لی، انتہائی اہم ہے۔ میرے مالک نے اس زمین دی پھر فضیلت بیان فرمائی، سکا پتر باپ اور ماں دا کہ جس نو ایک گھنٹہ نظر تو اوجل نہیں دیکھ سکتے، ایک دن تے سوال ہی نہیں پیدا ہوندا اگر انہوں نے پتہ نہ ہوئے ہے کتھے، لیکن وہ بیٹا جدو مر جائے، اس دی روح دے بدن تو جدا ہو جائے تے 24 گھنٹیاں تو اتے ماں تے باپ بھی اس نو گھر دے اندر برداشت نہیں کر سکتے، اندر نے اٹھا کے لے کے جاؤ، زمین دی نظر کر دیتا، بھامیں آہو فغان دے اندر ہی وہ زمین دے نظر کیوں نہ کیتا جائے، لیکن بہرحال او انسان زمین دی نظر ہی کیتا جاندہ۔ میرے مالک کا مولا نے تھے زمین دی فضیلت بیان فرمائی کہ جڑے اشخاص زندگی دے اندر انسان برداشت نہیں کر سکتے، فرمایا زمین نے انہاں واسطے بھی اپنا سینہ کھول دیتا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ زمین نے اپنے اندر سموئے نے۔ پھر اسے زمن دے اندر اسے دال متعلقہ انہیں جملیاں تو تھوڑا ہٹ کے ایک اہم گل کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، کسے نو جلایا جاندہ، کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں بدھ مت دے اندر مردیاں نو جناب جنگلان دے اندر سڑ دیتا جاندہ تاکہ چیل کوے انہوں نے کھان انہوں دی خوراک بن جان، باقیات ہی نہیں بچ دی ہیں، درندے چیر پھاڑ کھان دے نے، کوئی جلا دین دے نے،
اور جس طرح یہودی مذہب دے اندر بے غسلہ دفنا دیتا جاندہ ہے جناب، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ تے کرم کریمانہ فرمایا کہ جدو زمین دی نظر حضرت انسان نو کیتا جاندہ گویا دی نمی زندگی شروع ہو جاندی۔ تو یہ تمام امور جنہ دا ساڑی حیات دی بنیاد نال تعلق ہے، اگر یہ ہمیشہ مستحضر ران یہ ذہن دے اندر حاضر ران تو علماء کرام دا فیصلہ ہے کہ انسان کو تاہ نہیں ہو سکتا، انسان سست نہیں ہو سکتا، اس نو ہر دم اپنی بقا دی فکر رہنی ہے۔ تو جو میں آیت پڑھی ہے فرمایا کنتم خیر امہ، تھانو اعلیٰ امت بنایا، اخرجت للناس، تسا لوگاں میں چون لے گئے ہو، تسا ہی وہ لوگ ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جڑے نیکیاں دا حکم دینا لے ہو، برائیاں تو روکنا لے ہو۔ تسا ذرا غور کرو، اللہ نے سانو اعلیٰ فرمایا، حالانکہ انفرادی اور اجتماعی طور تے ساڑھے اعمال جس سطح تے کھڑے نے تسا جان دے ہو۔ ناراض نہ ہونا، میں ایک چھوٹی جی مثال عرض کراں، رفاع عامہ واسطے ٹھنڈے پانی دا کولر بھی لایا جائے نا تو اس دا گلاس بھی زنجیر نال بن کے رکھنا پیندا با کوئی چوکے نہ لے جائے۔ ساڑھے کول مسلمان بھائیو مسجد جڑی قلعہ اسلام دا، کسی زمانے مسافر مسجد دے اندر مقیم ہوندے ہیں اور اہل محلہ انہوں نے خوراک تک پہنچاندے ہیں، وہ مساجد اج مکفل کس واسطے با اللہ دا بندہ کدرے کو پکا کھول کے نہ لے جائے، ایویں ہے نا۔ اسی طرح دیگر کتنی مثالیں، جمعے تے جتی پرانی پا کے جانے ہیں بگو چوکے نہ، یہ ساریاں چیزاں ساڑھے درمیان موجود ہیں۔ یہ تو تھوڑیاں جیاں چند گنتی دیاں چیزیں نے، اگر پوری لسٹ تک گنتی کیتی جائے تو صرف بندے دا اپنا نیواں ہو جاندہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، فرمایا کنتم خیر امہ، تسا اعلیٰ امت ہو۔ اس دے مقصد یہ نہیں کہ سارے برے ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جنہاں مساجد تعمیر کیتی ہیں، جڑی اتنے بڑے قلعے اللہ دے گھر دے تعمیر نے، یہ بھی تے انسانہ کیتے ہیں۔ وہ بھی لوگ ہیں جنہاں رفاع عامہ واسطے وہ خرچ کیتا، وہ بھی لوگ ہیں کہ جڑے اللہ تبارک و تعالی دی راہ تے خرچ کر دیں، لیکن وہ بھی لوگ ہیں جڑے اپنی ذمہ داری بھی پوری کر دیں، جو ساڑھے دے مقام لگا وہ بھی نال نال کر دے رہی ہے۔ لیکن رب نے سارے انو جمع کر کے فرمایا کنتم، تسی سارے یالا، سارے بہترین ہو۔ کس واسطے؟ اس مقام تے رب کائنات نے ساڑی نسبت ساڑے عمل وال نہیں فرمائی، بلکہ اس مقام تے رب کائنات نے ساڑی نسبت اپنے محبوب دی ذات وال فرمائی۔ اور اعلیٰ حضرت دا او مبارک قول جڑا میں اس ممبر تے بیٹھ کے نہ جانے کتنی دفعہ سنو سنایا، آج میں پھر او دا اعادہ کرنا کیونکہ اس بغیر عنوان دی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ میرا واسطہ لگے میں اپنی ہر تقریر جو عرض کراں کہ جدو سرکار مجدد دین و ملت کو کسی نے پوچھے حضور اگر سرکار دے دامن اقدس تے بلا تمثیل و تشبیہ سرکار دے کپڑے تے مٹی لگی ہوئے تو کہہ سکنے ہیں سرکار دے کپڑے گندے ہو گئے نے؟ آپ نے فرمایا نا کہ کافر ہو جائیں گا۔ عرض کردہ حضور کپڑے تے مٹی لگی ہوئے تے گندے ہی کہندے نے، کافر کیویں ہو جاواں گا؟ آپ نے فرمایا شے میرے سرکار دی ہوئے تے گندی ہوئے، شاید آقا دو جہان دی ہوئے تے گندی ہوئے۔ عرض کردہ حضور پھر فرماؤ سرکار دے دامن اقدس معطر منور تے مٹی لگی ہوئے تے منہ بولنا پوے، منہ کھولنا پوے تے کی آکھی ہے؟ فرمایا جے تاجدار مدینہ دے کپڑے تے مٹی لگی ہوئے تے منہ بولنا پوے تے اے لفظ نہ بولی جڑا بولی، بلکہ آکھی مٹی نو اج ہور کوئی جگہ لبھی نہیں، سرکار دے دامن تے پناہ لے کے بیٹھی ہوئی، کیونکہ ہن خاک دے ذرے نہیں ویکھے جانے، ہن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دامن اقدس ویکھیا جانا۔